تو مروت صاحب اس سارے ماحول میں اگر یہ معاملات اسی سمت چل رہے ہیں جس سمت آپ کہہ رہے ہیں تو پھر سول نافرمانی کیا اس میں سپوائلر نہیں ہو سکتی یا اگلی سائڈ کو ایک بہانہ نہیں دے سکتی کہ صاحب ابھی بھی خواجہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ دیکھیں نا وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں بھیجو. تو یہ پھر ایک اچھا آپ کا اور کنفیوژن بھی ہے. آپ کا یہ بیان آیا جس کا خلاصہ یہ لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی سول نافرمانی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب پہلے مرحلے کا آغاز بالکل ہو گیا ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی محدود کر دیں ترسیلات زر. ہے کیا اس وقت اسٹیٹس پارٹی کا؟ سول نافرمانی کی اپیل ہے, ترسیلات زر محدود کرنے کی اپیل ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہی مجھے خان صاحب کا پیغام ملا ہے. ہاں اوکے, وہ کیا؟ بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے. اوکے, میں نے یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے یہ بیان دیا تھا کہ خان نے مذاکرات کے پیش نظر مکمل بائیکاٹ جو ہے یا نہ بھجوانے کے حوالے سے اس کو مؤخر کیا. صحیح. خان نے اس کے لیے لمیٹڈ یہ اپیل کی تھی کہ جو ہے کم سے کم ریمیٹنسز بھیجے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ریمیٹنسز سٹاپ کر دیں. ہاں بہرحال کسی مہربان نے خان صاحب کے کانوں میں یہ خبر ڈال دی ہوگی کہ میں نے جو ہے کوئی بیان کچھ اور طرح کا دیا ہے اور خان صاحب کی ورز پیدا ہوئی ہے. تو میں بیرسٹر گور صاحب سے چونکہ میں نے پوچھا تھا اور ان کے نوٹس میں تھا, تو پھر بیرسٹر گور صاحب نے آج مجھے بتایا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی کال ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے, اور یہ تو بڑی آبویس بات ہے, ان کی کال کو وہی وڈرا کر سکتے ہیں, باقی تو کوئی نہیں وڈرا کر سکتا ہے, نہ امینڈ کر سکتا ہے. ہاں ہاں. یہ جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یعنی آپ کو پیغام کیا آیا کہ جناب یعنی آپ کی غلط فہمی دور ہوئی, آپ اس تاثر کے اندر تھے کہ شاید سول نافرمانی کا ترسیلات زر نہ بھیجنے کا یا محدود کرنے کا مرحلہ شروع نہیں ہوا ہے. خان صاحب کے پیغام سے وضاحت ہو گئی کہ نہیں شروع ہو گیا ہے؟ خان صاحب کا بیان یا جو میسج ہے وہ یہی تھا. میں نے جو بیان دیا تھا کہ مکمل بائیکاٹ نہیں ہے, جس کو یہ سمجھا گیا کہ گویا مکمل طور پہ مؤخر ہوا ہے. اچھا, مکمل طور پہ مؤخر نہیں ہوا ہے جس طرح خان صاحب آج سٹینڈ کرتے ہیں, اور یہی کہ جو ترسیلات زر ہیں ان کو آپ ود ہولڈ کریں, ناٹ آل, لیکن جتنا کوئی آدمی اپنی صوابدید کے مطابق کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک سوال جو آپ نے کیا نا, جی جی, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اور یہ دیگر سیاسی طاقتیں اور اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کی طرف نہیں جاتے ہیں اور یا مذاکرات سے ہم اپنی تمام امیدیں وابستہ نہیں کرتے ہیں, تو ہمارے پاس رہتا کیا ہے؟ یہ ریمیٹنسز کی کال جو ہے فل فلیج جائے گی, اور مجھے علم ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ خان کی کال پہ لبیک کہیں گے, نقصان ہوگا معیشت کا. اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے تباہ کن ہوگا, اور وہ مرحلہ ہوگا کہ جب ہم دوبارہ احتجاج کے لیے نکلیں گے, لیکن اس دفعہ ہمیں مقتول ہونا قبول نہیں ہوگا. تو جب قبول نہیں ہوگا, اور یہ نہیں ہے کہ کسی ریاست کے پاس یہ اختیار ہیں کہ کسی پہ جو ہے گولی داغیں اور کسی کو ماریں, کوئی اختیار قانون کے تحت نہ فوج کے پاس ہے نہ پولیس کے پاس ہے. جو پہلے ہمیں مارا ہے وہ قتل ہے, اور تعزیرات پاکستان کے تحت قتل کا ارتکاب ہوا ہے. جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو فیلنگ سپریڈ ہو رہی ہے, اور جو سرحد پہ ہماری صورتحال ہے جو بدامنی ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اپنی تخلیق کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ ایسے سنگین صورتحال سے دو چار ہوئے ہیں. یعنی خدا نخواستہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم پھر مارنے کے لیے کہ یہ ہمیں مارے ہم نکلیں گے, اور وہ یہ 10 12 یا 15 یا 20 لاشوں پہ بات ختم نہیں ہوگی. آگ اٹھے گی, آگ پھیلے گی. اس کا ادراک ہونا چاہیے. آلریڈی ملک جو ہے وہ کسی بھی معاملے پہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو پھر تحریک سول نافرمانی بھی اگلے مرحلے میں جائے گی, احتجاج بھی اگلے مرحلے میں جائے گا. سر ٹورڈز دی اینڈ ابھی خواجہ آصف صاحب کی بات سے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اگر کوئی مذاکرات پہ راضی ہو رہا ہے تو کم از کم اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ایز وی اسپیک آپ کو گورنمنٹ کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس مذاکرات کے عمل کو لے کے, تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟
ہانیسٹلی پوری ایمانداری سے میں یہ کہوں گا کہ فی الوقت تو مجھے کوئی ایسی اسمیل نہیں آ رہی ہے کہ ان کی آنیسٹی پہ ہم ڈاؤٹ کریں، یا میں اپنی ذاتی رائے یہ دے رہا ہوں. سیم گوز فار اسٹیبلشمنٹ ایز ویل. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان کا دوغلا اور تین اور ٹرائی کاٹمی ہوتی ہیں، 4-5 اشکال لیے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور مجبوری کے تحت بھی انہوں نے ہانر کرنا ہوگا. تو فریقین چاہتے ہیں آپ کے خیال میں، آپ سمیت، اسٹیبلشمنٹ سمیت، گورنمنٹ سمیت، کوئی بات دل نہ خواستہ، کوئی دل سے کہ معاملات بہتر ہوں. لیٹس ہو. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.